حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے۔ بو علی سینا سائنسدان ہے بہت بڑا، وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ سائنسدان بیعت تھا۔ اور محمود غزنوی والی ہندوستان، وہ بھی حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کی بیعت تھا۔ اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا۔ تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ ایک فتح۔ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی۔ یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ پر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ کیا بات کر دی؟ ایک فتح۔ بہرحال بہت بڑے بابا جی تھے، لیکن ان کی زوجہ بڑی سخت مزاج تھی، سخت ڈاڈی عورت۔ ایک بندہ نا 3 مہینے کا سفر کر کے ان سے ملنے آیا، دروازے پہ دستک دی، اماں جی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ وہ پہلی جھڑکی پہ ڈر گیا، اتنی سخت بات، کون ہے؟ کہا جی میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، دور سے ملنے آیا ہوں۔ تو اماں کہنے لگی تو بھی فارغ ہے جس طرح وہ ہر کام سے فارغ ہے، کوئی کام نہیں تجھے بھی؟ تو میرے دین میں تو گھروندا تھا، بہت بڑا زاویہ، بڑا میں نے سکیچ بنایا ہوا تھا درویش کا، تو یہاں کیا ماحول ہے، بالکل ہی بدلا ہوا، جس بندے کا گھر ہی حال کوئی نہیں، تو باہر کیا ہوگا؟ فرماتے اماں نے سخت جملے کہے۔ میں نے کہا ہے کہاں؟ تو کہنے لگی وہ جنگل میں بیٹھا ہوگا 10-15 مرید لے کے، اللہ اللہ ہو رہی ہوگی، تو بھی چلا جا اور دروازہ نہ دوبارہ کھٹکھٹانا۔ کہتے ہیں میں بڑے ناراض پریشان ہوا کہ یار یہ کیا منظر ہے، اتنی سخت ماحول گھر کے اندر حضرت کے، اور میں 3 مہینے کا سفر۔ چلو وہ پیری مریدی والا تو میرا ذہن بدل گیا سارا ہی، لیکن میں نے کہا چلو آیا ہوں تو زیارت تو کر لوں۔ کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت ابو الحسن شیر پہ بیٹھے تھے اور شیر انہیں گھر چھوڑنے آ رہا تھا، شیر پہ۔ فرماتے میرے اندر پھر بدگمانی آئی، میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا دیکھو بابا جی سے بیوی تو قابو آتی نہیں اور شیر پہ سواری کی ہوئی ہے۔ حضور کا فرمان ہے ترمذی میں، فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور سلام کے بعد فوراً پتہ کیا کہا؟ توجہ ہے میری بات پر؟ فرمانے لگے او میرے بھائی، میری بیوی پردے کی بڑی صاف ہے، بستر کی بڑی صاف ہے، وہ کھانا مجھے وقت پہ دیتی ہے، میرا خیال کرتی ہے، زبان کی تلخ ہے، کئی دفعہ خود بھی اسے پریشانی ہوتی ہے کہ میں ایسے کیوں بولتا ہوں، میں نے اگر چھوڑ دی نا اسے کوئی نہیں رکھے گا، بیچاری رسوا ہو جائے گی، آخر میرے بچوں کی ماں ہے۔ اور پھر حضرت ابو الحسن نے جملہ کہا تو وہ شخص کہتا ہے میں چیخے مار کے رویا۔ فرمانے لگے یہ جو میں شیر پہ بیٹھا ہوں یہ وظیفوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا، چلوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا، یہ بیوی کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی۔ او بھائی کس طرح کر کے نظام زندگی چلے گا؟ میرا یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر بڑی باتیں کر سکتا ہوں، عنوان نہیں، حالانکہ ہر ایک موضوع کی آج کل ضرورت ہے، ہر اصلاحی موضوع کی ضرورت ہے، پر میں ادھر جاتا نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر حضرت ابو سلمہ بڑے شفیق، بڑے مہربان آدمی، مدینے میں اتنا شوہر پیار کرنے والا دوسرا تھا ہی کوئی نہیں جتنے میرے شوہر تھے۔ کہتے مسجد نبی میں جب ہوتے نا تو نبی کریم علیہ السلام کی جو بات بھی سنتے مجھے گھر آ کے بتاتے، آپ بھی بتایا کریں گھر جا کے، ہم اپنی مرضی کی باتیں گھر جا کے بتاتے ہیں کہ آج خطیب صاحب نے کہا ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کو جائز ہوتا تو خامد کو ہوتا، یہ روز سناتے ہیں حدیث، تو وہ بھی کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے میں نے بھی حدیث سنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہتر وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو، میں نے بھی سنی ہے حدیث، اس نے بھی پھر اس طرح کی یاد کر لی ہے۔ حالانکہ یہ حدیثیں بیٹیوں کو سنانی چاہیے، بہنوں کو سنانی چاہیے، وہ ہمارے منہ سے سنیں گی تو اثر قبول کریں گے، ورنہ تو دوسرا زاویہ ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں بڑا ہی پیار کرتے، جو بات سنتے نا مجھے آ کے سناتے۔ ایک دن آئے تو کہنے لگے لے ام سلمہ آج تو میں تحفہ لایا ہوں تیرے لیے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے آج نبی کریم نے فرمایا جس بندے پر کوئی مصیبت آئے وہ پڑھا کرے انا للہ و انا الیہ راجعون، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھے
تو نبی پاک نے فرمایا اللہ نے جو چیز لی ہوگی نا اس سے بہتر چیز اسے عطا کر دے گا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ صرف فوتگی پہ پڑھنا چاہیے، حالانکہ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پر بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ جو چیز لے گا اس سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ جناب ام سلمہ کہتی ہے میرا حضور کی ہر حدیث پر اتنا ایمان تھا، اتنا کہ جیسے اپنے زندہ ہونے پر ایمان ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ وظیفہ پڑھ لیا، جب بھی کوئی مشکل آتی میں اس کو پڑھتی، جب بھی کوئی مشکل آتی میں پڑھتی، مجھے اللہ بہتر چیز عطا کرتا۔ فرماتی ہیں میرے اوپر ایسی مصیبت آئی جو میں نے کبھی سوچی نہیں تھی، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن فرماتی ہیں اب یقین بھی کامل تھا، یہ بخاری میں ہے، یقین بھی کامل تھا، پر سوچتی تھی ابو سلمہ سے زیادہ مہربان شوہر کیسے ملے گا۔ ایمان بھی پکا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر چیز دے گا، پر اس سے بہتر میرے خاندان اور قبیلے میں دوسرا ہے ہی نہیں۔ فرماتی ہے کئی دن ساری عدت اسی پریشانی میں گزر گئی کہ میرا تو ایمان پکا ہے کہ اللہ بہتر چیز دے گا، تو ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے۔ کہتی عدت گزری تو پھر مجھے پتا چلا کہ مصطفیٰ کے ہر فرمان میں حقیقت ہے۔ خود نبی کریم نے فرمایا کہ ام سلمہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتی ہے میں رو پڑی، میں نے کہا میں تو کہتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شوہر کیسے ملے گا، رب نے مجھے ساری کائنات سے اچھا شوہر عطا کر دی۔ شرط تو یہ ہے کہ میرا تیرا ایمان، تیرا میرا ایمان۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ حج کرنے جا رہے تھے تو طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، لوگ سارے تسبیح پڑھنے لگے۔ آپ تو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے درود و سلام، و تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے بابا جی دعا کرا دیں۔ آپ فرمانے لگے ذکر فکر کرو پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ دریا یہ کشتی ڈوبے گی نہیں، یہ کنارے تک جائے گی۔ وہ کہنے لگے بابا میں آپ سے کہا دعا کرا دیں اجتماعی، تو آپ کرامت سنا رہے ہیں، دعا کر دیں۔ فرمایا کہہ دیا نا نہیں ڈوبے گی۔ اب لوگ تھوڑے سے ناراض ہوئے، تھوڑی دیر گزری تو طوفان واقعی تھم گیا۔ اب وہ لوگ آہستہ آہستہ پریشان ہونے لگے، اعلیٰ حضرت کے قریب جا کہنے لگے حضور بے ادبی ہو گئی، پر بتائیں آپ کو کیسے پتا تھا نہیں ڈوبے گی؟ فرمایا اپنی بات پہ نہیں، مصطفیٰ کی حدیث پر اعتبار ہے، حضور نے دعا بتائی ہے سواری پہ بیٹھو تو پڑھ لو، میں نے پڑھ لی تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک نے کہا ہے حادثہ نہیں ہوگا، تو پھر چاند تو ٹوٹ سکتا ہے، سورج تو گر سکتا ہے، پر مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں ایمان کی وہ کمزوری ہم سوچ رہے ہیں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا بالکل بھی۔ پتہ کیا ہوتا ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں آئے، سارے داڑھی والے تھے، صحابہ سارے داڑھی والے، اہل بیت نبوت سارے، اولیاء اللہ سارے۔ میں اپنا چہرہ جب آئینے میں دیکھتا ہوں تو میں کیسے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہوں بغیر داڑھی کے؟ اللہ نے عورت کو داڑھی دی نہیں، اس نے پسند کی، مرد کے چہرے پر کیسے مطمئن کرتا ہوں؟ یہ ایک بات ہے۔ اب اس کے لیے اس ملک میں دین نافذ ہوگا تو تب داڑھی رکھنی ہے، یہ تو کوئی مطلب نہیں نا، یہ تو ہمارا خود نافذ کرنے والا کام ہے نا۔ میں نے کہا تھا ناراض نہ ہوئیے گا، صرف بڑی معذرت سے سمجھانا پڑتا ہے نا، یہ ڈیوٹی ہے۔ لیکن آج تک ہم اس بات پر قائل نہیں ہو سکے۔ کہتے ہیں جی میں گناہگار ہوں، نیک ہو کے رکھنی ہے، تو میں نے کہا آپ روٹی اس وقت کھائیے گا نا جب نیک ہو جائیں گے، یہ والی قسم اٹھاؤ نا پتہ چلے۔ یا کہنا میں نے پیسے اس وقت جیب، میرے پاس ایک صاحب آئے کہنے لگے میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کو دم کر دیں۔ میں نے کہا سرکاری ملازم تھے وہ، میں نے کہا کہ کبھی نہیں آپ نے دم کرایا کہ میرا تنخواہ لینے جانے کو دل نہیں کر رہا؟ کرایا کبھی کسی نے؟ پیر صاحب نے کبھی دم کرایا ہو کہ نذرانہ پکڑنے کو دل نہیں کر رہا؟ کرایا کبھی کسی نے؟ کیا تماشا، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے کہ میرا دل نہیں کر۔ اس لیے کہ جس چیز کی اہمیت دل میں بڑھ جاتی ہے اس کو دل کرنے لگ جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس کی اہمیت، ہم نے اہمیت ہی نہیں بنائی آج تک نماز کی، پردے کی اہمیت ہی نہیں بنائی۔ بڑے بڑے حاجی نمازی ان کی عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں، بے وقت پھرتی ہیں، دلیلیں دیتے پھرتے ہیں لوگ۔ کس بات کی دلیل؟ کاہے کی دلیل؟ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احد کے میدان میں بھی پردہ سلامت رہ سکتا ہے، اگر سیدہ زینب کا کربلا میں بھی پردہ قائم رہ سکتا ہے، تو تیری بیٹی کا پردہ کیوں نہیں قائم رہتا؟ تیری بہن اور بیوی کا پردہ کیوں نہیں قائم رہتا؟ عجیب تماشا ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ اہل بیت کا یہ طریقہ ہے؟ لیکن لوگ سمجھتے ہیں 10 محرم کو 4 دیگیں پکاؤ تو اہل بیت کا پیار ختم ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اس ماں سے پوچھیں گی جس کی بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، مولا علی اس باپ سے پوچھیں گے جس کی بچیاں پردہ نہیں کرتی۔ نے سوال کا جواب دینا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔
مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ دین صرف ثواب کے لیے نہیں آیا کہ جناب ختم شریف دعا اصالے ثواب کرو، لنگر کھاؤ، موج کرو۔ دین عمل کے لیے آیا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ دین دستور کا نام ہے، دین منشور کا نام ہے، دین ایک مکمل حیات زندگی کا نام ہے۔ ایک آدمی دکان شروع کر رہا ہے، مارکیٹ، تو کہتا ہے لاؤ بچے قاری صاحب قرآن پاک پڑھائیں۔ کس لیے؟ تاکہ گاہک زیادہ آئیں۔ تو قرآن اس لیے پڑھا کہ میں تجارت قرآن کی تعلیم کے مطابق کروں گا، اس لیے پڑھا کہ میں قرآن کے اصولوں کے مطابق دکان چلاؤں گا، صرف اس لیے۔ ابھی سویرے سورت یاسین بھی پڑھی اور پہلا گاہک آیا تو جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیا، تو کیا مطلب ہوا؟ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ دین عمل کے لیے آیا ہے، ایمان کے لیے آیا ہے، اس پر عمل کریں، اس کو نافذ کریں۔ نہیں کسی کو اچھا لگتی میری پگڑی داڑھی تو بھائی مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کو تو اچھی لگتی ہے۔